الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ارقبوا محمدا في أهل بيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی نشانیوں کی اور اللہ کے نام لگے چیزوں کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ اللہ کے نام لگے چیزوں کے کا مطلب یہ کہ جن چیزوں کے ساتھ اللہ کا نام لگ جاتا ہے، بیت اللہ اللہ کا نام لگا ہوا ہے، اللہ کا گھر، مسجدیں جو اللہ کا گھر کہلاتی ہیں، یہ سب کے سب شعائر ہیں۔ وہ جانور جو اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں قربانی کے دنوں میں یا سرزمین حرم میں، ان جانوروں کے ساتھ بھی اللہ کا نام لگا ہوا ہے، اللہ کی خاطر ان کو قربان کیا جاتا ہے، یہ بھی شعائر میں سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو اللہ کے شعائر میں سے سب سے اہم ترین شعار سمجھا جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا نام لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی۔ تو آیت کا مطلب یہ نکلا کہ جو اللہ کے نام لگی چیزوں کی تعظیم کرے، ان کا اعزاز کرے، ان کا اکرام کرے، تو یہ دلوں کی تقوی کی بات ہے۔ یہ علامت ہے کہ اس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی عظمت ہے، اسی وجہ سے تو اللہ کے نام لگی چیزوں کی یہ تعظیم کرتا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول اللہ کا نام لگنے کی وجہ سے اہم ترین شعار میں سے بنے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں اس کو بھی ہم شعائر اللہ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور آپ سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں جیسے بہت سی بے جان چیزیں ہیں، آپ کے کپڑے، آپ کے بال مبارک، اسی طرح جو لوگ آپ کے خاندان کے کہلاتے ہیں، اہل بیت کہلاتے ہیں، ان کا تو تعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور بھی زیادہ ہوا۔ جب ایک مسلمان کسی کرتے کے بارے میں جب پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول کا کرتا ہے تو اس کی تعظیم کرے گا، اس کے ساتھ اعزاز اور اکرام کا معاملہ کرے گا، اس لیے کہ اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ کے بال مبارک کے معاملے میں جب معلوم ہوتا ہے امت کو کہ یہ حضور کے بال مبارک میں سے ہے، خاص کر صحیح سند کے پاس اگر کسی گھرانے میں موجود ہو تو ان بالوں کے ساتھ بھی اعزاز اور اکرام کا معاملہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ کے رسول کی ذات سے ہے۔ تو ایسے ہی جو آپ کے گھرانے کے لوگ ہیں
ان کا تعلق تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ آپ کے گھرانے کے لوگوں میں ایک تو آپ کی ازواج امہات المومنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین، اسی طرح آپ کی بنات طاہرات، آپ کی بیٹیاں، اور آپ کی بیٹیوں سے پیدا ہونے والے لوگ جس میں آپ کے نواسے اور نواسیاں، خاص کر حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور بھی جو اولاد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دختری اولاد سے چلی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آج بھی ان میں کے لوگ موجود ہیں جن کو ہم سادات کہتے ہیں۔ تو ان سب کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہوا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اہم ترین شعار میں سے ہیں تو آپ سے تعلق رکھنے والی یہ چیزیں اور یہ لوگ بھی من جملہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں۔ گویا ان کا بھی اعزاز، ان کا اکرام، ان کی محبت ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے، اور جس کے دل میں ہوگی تو کہا جائے گا کہ یہ دل کے تقوی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نعمت رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے مختلف ارشادات میں اپنے گھرانے کے ساتھ، یعنی حضور کے گھرانے کے ساتھ تعلق رکھنے کا، محبت رکھنے کا اور ان کے اعزاز اور اکرام کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں صحیح روایت موجود ہے، امام مسلم نے پوری تفصیل کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے۔ اس کو محدثین کی اصطلاح میں غدیر خم کی روایت کہتے ہیں۔ حضرت یزید ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں، میں اور حسین ابن صبورہ اور عمر ابن مسلم رحمہم اللہ، یہ تینوں کے تینوں کبار تابعین میں سے ہیں۔ امام مسلم نے ان تینوں ہی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ یہ تینوں کہتے ہیں کہ ہم حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ کاتبین وحی میں سے ہیں، یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو کتابت وحی کا شرف نصیب ہوا، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ شروع میں تو کتابت کا کام اور کتابت والی خدمت انجام دینے والے متعدد صحابہ تھے، لیکن اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر کتابت وحی کی خدمت انہی سے لی ہے، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ تینوں تابعین کہتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، اور اس وقت وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے حضرت زید۔ یہ تینوں نے حاضر ہو کر پہلے تو حضرت زید کو اس بات کی مبارکبادی دی کہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو جن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ نصیب ہوا، اور آپ کی آنکھوں نے اس مبارک شخصیت کے دیدار ایک طویل زمانے تک کیے، اور آپ کے کانوں نے کئی ارشادات براہ راست نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے، اور آپ تو ان خوش نصیبوں میں سے بھی ہیں جنہیں کتابت وحی کا شرف بھی نصیب ہوا۔ تو آپ ہمیں وہ باتیں سنائیے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ نے براہ راست سنی ہے۔ یہ درخواست کی ان تینوں نے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی میں تو اب کافی بوڑھا ہو چکا ہوں، حضور کی کتنی باتیں پتہ نہیں اب میرا حافظے میں ہے بھی یا نہیں، لیکن جو باتیں میں تم کو کہہ رہا ہوں اس کی قدر کر لو، اور جو میں نہ بتلا سکا اس کے بتانے کا مجھے پابند نہ بناؤ۔ یہ حدیث ہی کے الفاظ ہے جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کو غدیر خم والی روایت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی۔ چنانچہ حضرت زید فرمانے لگے کہ حجۃ الوداع سے جب صحابہ اکرام حضور کے ساتھ روانہ ہوئے حج سے فارغ ہونے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے لیے، تو راستے میں ایک مقام ہے جہاں پانی کا چشمہ بھی موجود تھا، اور ایک بڑے گڑھے میں پانی کافی جمع بھی ہوا تھا۔ اسی علاقے کو خم کہتے ہیں، اور یہ پانی کے تالاب کی شکل ہو چکی تھی، اس لیے اس کو غدیر خم کہتے ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حاضرین کو جمع کیا،
اور پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد واعظ و نصیحت کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہتمام کیا، کچھ باتیں واعظ و نصیحت کے طور پر حاضرین کے سامنے بیان کی۔ چنانچہ اس میں سے یہ 2 باتیں یہ ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور نے پہلی بات تو یہ کہی کہ دیکھو میں بھی دنیا کے انسانوں میں سے ایک انسان ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اب میں تمہارے درمیان زیادہ زندہ نہ رہوں، اللہ تعالیٰ کا قاصد جب بلانے کے لیے آئے گا تو مجھے اس دنیا سے جانا ہے۔ علماء فرماتے اصل حج سے واپسی کے بعد جب سفر شروع ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی تھی کہ اللہ کے رسول اب آپ کا دنیا میں قیام بہت مختصر رہا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب حج سے واپسی کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو 80 یا 90 دن آپ حیات رہیں، اس کے بعد اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے۔ تو آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ اب دنیا میں زیادہ رہنا نہیں ہے، اس لیے آپ نے لوگوں کو زیادہ توجہ دلانے کے لیے یہ بات فرمائی کہ اب میں تمہارے درمیان زیادہ زندہ رہنے والا نہیں ہوں، اللہ کا قاصد آئے گا تو میں لبیک کہہ کر اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، لیکن میں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا، تم ان دونوں کی قدر کرنا اور ان دونوں کا اہتمام کرنا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک بات اور ایک چیز نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ میں تمہارے درمیان قرآن کریم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اسی کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، یہ نور سے بھری ہوئی ہے، یہ رشد و ہدایت کا چراغ اور مینار ہے، اس کی قدر کرنا، اس سے محبت رکھنا، اس کی عظمت کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ گویا آپ نے ایک چیز ان صحابہ کو اور ان صحابہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والی امت کو قرآن کریم کی قدر کی بتلائی کہ اس کی قدر کرنا۔ آج ہم سے تو اس میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے، عمل کے معاملے میں، پڑھنے کے معاملے میں، تلاوت کے معاملے میں، حالانکہ حضور نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دور میں بھی امت کو خصوصیت کے ساتھ توجہ دلائی ہے کہ اللہ کی اس کتاب کی خوب قدر کرنا، اس کی محبت رکھنا اور اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا۔ دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے درمیان میں اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کی بھی قدر کرنا، ان کا اکرام کرنا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری چیز جس کی طرف صحابہ کو اور صحابہ کے واسطے سے امت کو متوجہ کیا ہے وہ آپ کے گھرانے والوں کے ساتھ کا تعلق، ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کا اعزاز اور ان کا اکرام۔ پھر یہ تینوں نے پوچھا بھی حضرت زید سے کہ حضور کے گھرانے کے لوگ کون ہیں؟ حضرت زید نے یہ جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد اور ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندانی تعلق ایسا رکھتا ہے جس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں، یعنی بنو ہاشم۔ یہ پوری روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں نقل کی ہے۔ گویا اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ حضور کے ساتھ جس طرح کا تعلق اور محبت ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے، اسی طرح حضور کے جو گھرانے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کی بھی محبت، ان کا لحاظ، ان کا اکرام، ان کے حقوق کی ادائیگی، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگوں کے ساتھ حضور کی نسبت سے محبت کا، اکرام کا معاملہ کیا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ کی توجہات، بلکہ آپ کی طرف سے منامی بشارتیں ایسے شخص کو نصیب ہوئی ہیں۔ کئی واقعات علماء نے اس سلسلے میں جمع، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے ان چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں جو حج فرض کر چکے تھے کہ 500 درہم میں نے جمع کیے اللہ تعالیٰ کے گھر پر حاضری دینے کے لیے، نفل حج کے لیے۔ اس زمانے میں قافلے جاتے تھے مکہ مکرمہ، ان کے علاقے سے بھی قافلہ روانہ ہونے والا تھا،
اور انہوں نے بھی حج کی نیت بھی کر لی تھی، حج کے انتظامات بھی کر لیے تھے، لیکن کہا میں ضروری سودا سلوک لینے کے لیے جب بازار گیا تو وہاں ایک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک عورت، سیدانی جس کو کہیں گے، مرد ہو تو سید، عورت ہو تو سیدانی، وہ حاضر ہوئی اور اس عورت نے مجھ سے فریاد کی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی ایک عورت ہوں، بال بچوں والی ہوں، میرے انتظامات کی کوئی شکل نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہوگا اور بہت ضرورت مند ہوں، اگر تم میری مدد کر سکو تو اللہ تمہارا بھلا کرے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 500 درہم میں نے حج کے لیے جمع کیے تھے اور حج کی نیت بھی کر لی تھی، اور آج کل میں ہمارے علاقے سے قافلہ بھی روانہ ہونے والا تھا، گویا میں بھی اسی قافلے میں جانے والا تھا، لیکن اس عورت کی یہ فریاد سن کر دل بے تاب ہو گیا کہ ان پیسوں سے میں وہاں جاؤں اور اللہ کے رسول کے گھرانے کی عورت اتنی ضرورت مند ہے، تو یہ نہیں کہ اس میں سے کچھ رقم، بلکہ وہ پوری کے پوری رقم 500 دینار یا اشرفیاں جو تھی وہ اس عورت کے حوالے کر دی۔ کا دینے کو تو دے دیا، اس کا قدرتی اثر یہ ہوا کہ دل میں جو حج کا جذبہ بار بار تازہ ہوتا تھا، وہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے سرد کر دیا، گویا حج میں نہ جانے کے باوجود ایک طرح کی تسلی اور سکون میرے دل کو نصیب تھا۔ خیر علاقے کے لوگ حج کے لیے روانہ بھی ہو گئے، انہوں نے وہاں حج ادا بھی کر لیا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہ لوگ وہاں سے واپس آنے لگے۔ تو جیسے دستور ہے کہ حجاج کا استقبال کیا جاتا ہے، چھوڑنے کے لیے بھی جاتے ہیں، آتے تو ان کا استقبال بھی ہوتا ہے، تو کہا ہمارے علاقے کا بھی قافلہ جب ہمارے علاقے میں آنے لگا، قریب آ چکا، تو استقبال کرنے والے لوگوں میں بھی نکلا آبادی کے باہر تک ان حجاج کا استقبال کرنے کے لیے، اور حاجی کو حج سے واپسی کے موقع پر جو دعا دی جاتی ہے وہ دعا میں نے دینا شروع کیا، ہر ایک سے ملتے ہوئے، بارک اللہ فی حجکم وتقبل اللہ سعیکم۔ اب کا جس کو بھی میں یہ دعا دے رہا ہوں وہ بھی مجھے یہی دعا دیتا ہے، بارک اللہ فی حجک وتقبل اللہ سعیک۔ ایک نے یہ دعا دی، دوسرے سے ملا، دوسرے نے دی، تیسرے سے ملا، تیسرے نے دی، کہا میں پریشان ہو گیا کہ میں تو حج میں گیا نہیں ہوں، اور یہ ایک آدمی نہیں کئی ایک آدمی مجھے وہ دعائیں دے رہے ہیں جو آدمی حج سے فارغ ہونے کے بعد دعا دیتا ہے۔ کہا پھر ان میں سے ایک شخص سے جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ تم ہو اور یہ دوسرے لوگ مجھے دعا کیوں دے رہے ہیں، میں تو حج میں شامل نہیں ہوا ہوں۔ تو کہا آپ کیسی بات کرتے ہو، آپ تمام ارکان میں تو ہمارے ساتھ تھے، حرم کا طواف کرنے میں، عرفات کے وقوف میں، مزدلفہ میں آپ ہمارے ساتھی تو تھے۔ تو یہ آدمی کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں جب رات میں سویا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ تم نے ہمارے خاندان کی ایک عورت کا لحاظ کیا اور اپنے حج کے جذبات کو قربان کر کے تم نے اس کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ تمہارے لیے یہ طے کیا کہ تمہاری شکل کا ایک فرشتہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے جو نہ صرف یہ کہ اس سال بلکہ قیامت تک تمہاری طرف سے حج مبرور کیا کرے گا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ گویا اب اندازہ لگائیے وہ آدمی تو کب سے وفات پا گئے ہوں گے، لیکن حضور کے اس فرمان کے مطابق ہر سال وہ آدمی اس آدمی کی شکل کا جو فرشتہ ہے وہ ان کی طرف سے حج کرتا ہے۔ تو حضور کے گھرانے کے ساتھ جب اس طرح کا اعزاز اور اکرام کا معاملہ کیا جاتا ہے، حضور کی دعائیں، توجہات اور بشارتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو جو سادات موجود ہوں ہمیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو جیسے ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کے درجات کی ترقیات کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو گھرانے کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہمیں ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج امت اس طرف سے غفلت میں ہے، خاص کر ابھی یہ محرم کا مہینہ جس میں آپ کے لاڈلے نواسے کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کربلا کا، تقریباً سب مسلمان جانتے ہیں۔ تاریخ کے بابوں میں سیاہ ترین باب جو وجود میں آیا وہ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو۔ تو لوگ اپنے اپنے طور سے جو چاہے کرتے ہیں، لیکن دیکھیے ہمارے اکابر کے یہاں کتنا اہتمام تھا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ
وہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہم حاضر تھے، کچھ لوگ کہہ کر بات ختم ہی کرنی ہے، کچھ لوگ حاضر تھے، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ہم حاضرین سے پوچھا کہ بھئی یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، آج 10ویں تاریخ ہے، حضرت حسین اور ان کے گھر والوں کو اسی تاریخ میں شہید کیا گیا، بتاؤ ان 10 دنوں میں اور خاص کر آج کے دن میں تم نے حضرت حسین کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے ایصال ثواب کا کتنا اہتمام کیا؟ تو مولانا یوسف صاحب فرماتے ہم میں سے کسی کو جواب دینے کی جرأت نہیں ہوئی، اس لیے کہ کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ تمہارے شرم کے ہماری نگاہیں نیچی ہو گئی کیونکہ کچھ نہیں کیا تھا۔ اس پر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے کہا کہ پہلی محرم سے آج تک برابر روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتا ہوں اور حضرت حسین اور ان کے گھر والوں کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے آپ کے ان گھرانے والوں کا ہم پر اتنا بھی حق نہیں؟ گویا حضور کے گھرانے والوں کے ساتھ اس طرح کا اعزاز کا، اکرام کا اور حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ جو موجود و سادات زندہ ہو ان کا بھی اعزاز اور اکرام کیا جائے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی جائے، اور جو جا چکے ہیں حضور کے گھرانے کے لوگ، امہات المؤمنین، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام ہو، اور خاص کر اس مہینے میں حضرت حسین اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔